اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت و بر اسلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دے دیا کرے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ بہت ہی حساس قسم کا موضوع ہے۔ تو کوشش کیا کریں جب آپ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، یعنی کہ آپ دشمن کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، تو آپ دشمن کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے پہلے تیاری کریں۔ اب آپ کے دشمن کے پاس جون سا ہے وہ طاقت ہے، زور ہے، اس کے بعد شیطانی عملیات ہے، اس کے پاس شیطانی جنات اور شیطانی موکلات کا سہارا لے کر وہ آپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، بلکہ وہ آپ کو مسلسل تنگ کر رہا ہے، مسلسل پریشان کر رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے، آپ کا گھر تباہ ہو جائے، آپ کی اولاد برباد ہو جائے، آپ کی زندگی کے معاملات تباہ ہو جائے۔ تو وہ دشمن اس طرح کی حرکتیں بھی کرتا ہے اور اس طرح کی سوچ رکھ کے وہ حرکتیں کرتا ہے، آپ کے اوپر وہ وار کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے۔ تو ایسے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے جب آپ تیاری پکڑتے ہیں، تو سب سے پہلی تو میرے اندازے میں کوشش یہی ہوتی ہے ہر انسان کی کہ میں کسی عامل سے یہ کام کروا لوں۔ ہم عامل کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس شیطانی جنات ہے اور شیطانی موکلات ہے، تو میں تو عورت ہوں یا مرد ہوں، تو میں کیسے اس عمل کو کر سکتا ہوں؟ میں تو مسلسل کسی عمل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل کو مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کلمہ طیبہ شریف کی نعمت موجود ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ شیطانی 1000 عامل ہو جو جادو کرتا اور کرواتا ہے، اور ایک مسلمان کلمہ گو بالکل ان پڑھ جاہل جس کے پاس کوئی دینی علم، دنیاوی علم نہیں ہے، بالکل سادہ سا انسان ہے وہ، تو اس کے پاس صرف کلمہ طیبہ شریف کی نعمت ہے، تو یقین مانیے کہ اس کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک کلمہ طیبہ شریف کی اتنی طاقت اور پرواز ہے۔ اور اگر سر آپ اپنے ایمان کو قائم کرتے ہوئے اور اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے ہمت کریں، آپ کسی سے عمل کرواتے ہیں یا کسی سے پھر آپ کہتے ہیں جی انہوں نے پیسے لے لیے، جی وہ انہوں نے ہمارا عمل نہیں کیا، جی انہوں نے بہت ساری کالیں مجھے آتی ہیں، تو زیادہ تر یہی کہتے ہیں جی کہ فلاں نے ہم سے پیسے لے لیے ہیں اور ہم نے اس سے عمل کا کہا ہے کہ کرو تو اس نے کیا نہیں ہے۔ جی تو دیکھیے، مجھے ایک بات بتائیے کہ جب کوئی شیطانی عامل آپ پہ جادو کرتا ہے، آپ کا کوئی عزیز اقربا رشتہ دار یا کوئی بھی حاسد جو آپ پہ زبان درازی کرتا ہے، آپ کو گالم گلوچ کرتا ہے یا آپ پر جادو تعویذات شیطانی عملیات کرتا ہے، تو وہ آپ پر جنات بھیجتا ہے۔ تو کون سا عامل ہے جو اس طرح کی مطلب حرکت کرے گا کہ وہ آپ کی ساری چیزوں کے سامنے مقابلہ کرے گا؟ وہ تو آپ سے صرف پیسے لے گا اور جان چھڑائے گا، اور اس کے بعد کہے گا جی اچھا جی ہو جائے گا۔ اگر قدرتی طور پہ ہو گیا تو اس کی بلے بلے، اگر نہ ہوا تو وہ چھڑے گا نہیں۔ اگر کوئی سمجھدار عامل ہے تو وہ بالکل کسی کی آگ میں نہیں چھلانگ لگاتا، وہ کہتا ہے نہیں بھائی، وہ صرف باتوں سے آپ کو مطلب جون سے نا وہ اینڈ کر دے گا، اور ایسی باتیں ان کے پاس ہوتی ہیں کہ انسان سوچ وہم گمان میں بھی وہ نئی چیزیں ہوتی، تو لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو وہ زیرو نکلتا ہے، پھر انسان بدگمان ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے نہیں جی سارے ہی ایسے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی کو برا کہنے کی بجائے آپ خود کیوں نہیں کوشش کرتے؟ آپ کو اگر آپ شرائط پر عمل کر لیتے ہیں نا، تو آپ کا دشمن جتنا بھی بڑا ہے، آپ اس دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور ایسے شیطانی عاملین کا مقابلہ کرنے کے لیے اور خود تیاری کریں۔ دیکھیے، تیاری میں آپ کی کرواؤں گا، پوری تیاری کرواؤں گا، اور ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں، اگر آپ میرے ریگولر ویورز ہیں اور آپ مجھے مسلسل سن رہے ہیں، تو میں آج کل آپ کو طریقہ ہی سمجھا رہا ہوں، وظائف کرنے کے جو ان سے قوانین ہیں وہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اس لیول کے جس لیول پر چلے کیے جاتے ہیں، اس لیول کے قانون بتاتا ہوں جس لیول پر انسان پر کسی قسم کا رجعت کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ٹاپ کلاس کے عاملین کے جو قوانین ہیں وہ میں آپ کو ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ تو یہ راز ہوتے ہیں
کوئی بھی عاملین یہ راز کھولتا نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے ویورز سے کچھ نہ چھپاؤں، میں اپنے ویورز کو مکمل طریقہ سمجھاؤں، میں اپنے سننے والوں کے ساتھ مکمل ایمانداری کے ساتھ پیش آؤں۔ دیکھیں میرے پاس بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ مجھے مطلب رابطہ نہیں ہوتا، پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، لوگ فون کرتے ہیں، لوگ مطلب اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں۔ میرے پاس بھی بے شمار واقعات موجود ہیں کہ فلاں بہن نے، فلاں بھائی نے مجھے یہ کہا ایسے ہو گیا، پھر اس کا میں نے یہ وظیفہ بتایا، اس کو یہ فائدہ ہو گیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات میرے پاس کثیر تعداد کے اندر روزانہ کی بنیاد پر موجود ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اپنی ویڈیوز، کوئی بھی میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لے، اس میں آپ کو واقعات نہیں ملیں گے، اس میں آپ کو فضائل نہیں ملیں گے عمل کے بارے میں، اس میں صرف اور صرف آپ کو طریقہ سمجھایا جائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مکمل ایمانداری کے ساتھ چاہتا ہوں کہ جو میرا ویورز ہے وہ ایک عامل لیول پہ کام کرے۔ تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ روحانی نسبت، سب سے پہلے تو آپ اپنی روحانی نسبت کو قائم کریں جہاں سے آپ کی روحانی تربیت مکمل ہو، اور اس کے بعد اگر آپ دشمنوں سے، حاسدین سے بچنا چاہتے ہیں اور ان سے حفاظت چاہتے ہیں اور ان کی زبان بندی وغیرہ چاہتے ہیں اور وہ آپ کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے مطلب وہی سب کچھ واپس دینا چاہتے ہیں توفتاً، اور جو دشمن آپ کو سبق سکھانا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے وہ سارے معاملات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ میرے ساتھ پورا چلیں اور آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ العزیز سمجھیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی عمل کے لیے بیٹھنا ہے، زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی عمل آپ کریں، یہ عمل بہن بھائی سب کر سکتے ہیں، نابالغ بچے نہ کریں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جلالی عمل ہے اور خاص جناتی عمل ہے۔ میں اس کی زیادہ گہرائی میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اگر میں اس کی گہرائی میں جاؤں گا نا کہ اس کی کتنی پاور ہے جناتی لحاظ سے اور کتنے جنات کی یہاں پہ حاضری، تو ظاہری بات ہے میرے اسی لیول پر عمل ہوتے ہیں، تو اگر میں وہ آپ کو بتاؤں گا تو پھر ذہن میں آپ کے خوف نہ آ جائے، ڈر نہ آ جائے کہ بھی کیا ہو جائے گا، تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ آپ مکمل یقین سے کریں، نسبت قائم کر کے کریں۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ نے جب بھی عمل کے لیے بیٹھنا ہے، مرد و خواتین کوئی بھی اس عمل کو کرے تو بدبودار چیز کا آپ نے استعمال نہیں کرنا، اور جسم سے آپ کے اگر جنات وغیرہ کا خروج ہے، ظہور ہے، تو اگر اثرات ظاہر ہیں تو پھر آپ نے گائے، بیف، مٹن، گوشت ہر قسم کے آپ اس نے پرہیز کرنا ہے، صدق سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ صدق کا نہیں پتا تو آپ گھر کے کسی بڑے فرد سے پوچھ لیں، بلکہ ایسے مریضوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے صدق کا۔ تو روحانی اجازت کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کوئی بھی مقصد آ جاتا ہے، دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، درود شریف کی دعا روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، تو اس میں شامل ہونے کے لیے آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ اچھا سر، اب آپ نے سمجھنا ہے، آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ نہیں پڑھنا۔ ہاں، درود ابراہیم آپ پڑھ لیں، وہ اس عمل کا حصہ نہیں ہوگا۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ اپنا ساتھ لگا لیں، اول بھی اور آخر بھی۔ تو اس عمل کے لیے آپ نے کوئی بھی اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کچھ بھی نہیں پڑھنا سر۔ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے اتنی آواز میں کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے۔ میں نیت کرتا ہوں، میں آپ کو نیت بھی بتا دیتا ہوں، میں نیت کرتی ہوں فلاں بن فلاں کے لیے جس نے مجھ پر جادو کیا، تعویذات کیے، شیطانی عملیات کیے، یہ طاقت کے زور پر مجھے فلاں ظلم کیا، جو بھی ہے وہ آپ نے اس کا آپ نے زبان سے بولنا ہے، اور میں چاہتی ہوں تمام معاملات کی واپس پلٹ ہو۔ تو اس کے بعد آپ نے، کیونکہ یہ جنات موکلات اس وقت سن رہے ہوں گے جو آپ کے پاس موجود ہے، اور ایک دو نہیں ہوں گے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، تو آپ نے بالکل پریشان بھی نہیں ہونا، اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں اور آپ کے کام کے لیے آئے ہیں۔ تو اب آپ نے پڑھنا ہے جی کہ یا حیو یا قیوم یا حیو لا یموت، ٹھیک ہے، جب لا یموت کہنا ہے نا اس وقت آپ کا جاہ و جلال برقرار رہنا چاہیے۔ یا حیو یا قیوم یا حیو لا یموت، حفاظت کر فلاں بن فلاں سے، ٹھیک ہے جی، اور پلٹ کر فلاں بن فلاں پر، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ تو فلاں بن فلاں پر آپ نے اپنے دشمن کے والدہ کا نام لے لیا، اگر نہیں پتا تو آپ کہتے بھی یا حیو یا قیوم یا حیو لا یموت، حفاظت کر اس سے جو میرا دشمن جسے میں جانتا نہیں، تو یا اللہ تو سب جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عمل آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ تو انشاءاللہ دشمن کا تصور باندھ کے، دشمن کے چہرے پہ تصور کر کے آپ دم کریں، نہیں معلوم تو جو بھی ہے پھر آپ اس کو ثواب میں دم کر دیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا، انشاءاللہ اسے پتہ لگ جائے گا کہ واقعی آج مجھے کوئی ٹکر کا ملا ہے جس نے مجھ پر پلٹ کی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔
دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. ویڈیو میں لائک کمنٹ شیئر ضرور کرتے رہا کریں. اجازت دیجیے. السلام.